صفحہ نمبر 167 آیت نمبر 59 سورة الانفال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، کفار یہ خیال نہ کریں کہ ہم اللہ کے عذاب سے بھاگ نکلیں گے۔ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، واقعی یہ کفار اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اے مسلمانوں تیاری کرو جہاں تک تم سے ہو سکے اپنے دشمنوں کے خلاف، طاقت بنا کے گھوڑوں کو پال کے، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تاکہ آپ لوگ اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ڈرائیں، وآخرین من دونہم، اور وہ دشمن بھی ڈرائیں جو ان کے علاوہ ہیں، لا تعلمونہم، جن کو تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جانتے ہیں۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تمہیں پورا بدلہ ملے گا اور تمہاری اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر دشمن صلح کرنے کے لیے جھک جائے تو تم بھی جھک جاؤ۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ کی ذات پہ توکل کرو، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والے اور علم والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں کفار کے خلاف اپنے دفاعی انداز کو مضبوط رکھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ ایک تو کفار یہ خیال نہ کریں کہ ہم اللہ کی قوت سے بھاگ نکلیں گے، ہم قیامت سے غائب ہو جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا، اللہ ان کو پکڑنے سے عاجز نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہے ہیں کہ جہاں تک تم سے ہو سکے مسلمانوں، جو اللہ کا دشمن ہے وہ تمہارا بھی دشمن ہے، اس دشمن کے خلاف اپنا دفاعی انداز مضبوط کرو، قوت بناؤ، گھوڑے پال کے رکھو، چونکہ اس زمانے میں گھوڑا بہت بڑا جنگی ذریعہ تھا، اس لیے گھوڑوں کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ تیر اندازی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا کہ جو تیر اندازی سیکھ لے اور پھر چھوڑ دے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہ اس زمانے کے جنگی آلات تھے، اور اس زمانے میں اس کے مقابلے میں بندوق، توپ، ٹینک وغیرہ یہ چیزیں ہیں۔ ہر زمانے کے اپنے جنگی آلات ہوا کرتے ہیں، ہو سکتا ہے مستقبل میں اس سے بھی بڑھ کے کوئی جنگی وہ آلات آ جائیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جہاں جہاں کافروں نے تباہ کن ہتھیار تیار کیے ہیں تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اس کے مقابلے میں اعلیٰ قسم کے ہتھیار تیار کریں۔ ایمان بھی مضبوط اور دنیا ہے، دار الاسباب ہے، تو اسباب بھی مضبوط۔
اس طرف توجہ اور دھیان کی بڑی ضرورت ہے۔ ہاں جو جس سے ہو سکے، عام آدمی ہے اس کو چاہیے کہ بندوق کا طریقہ سیکھ لے، فائر کرنا سیکھ لے۔ میرے دین اور میرے ملک کی حفاظت کے لیے ضرورت پڑی تو میں اپنے دین اور ملک کی حفاظت کے لیے تیار رہوں گا۔ یہ اسلام کا مستقل سبق ہے اور اس پہ بہت بڑا اجر بھی ہے۔ اور اپنے آلات حرب کے ساتھ ساتھ ایمان کو مضبوط کرنا، ایمان اعمال بھی ضروری ہے۔ اللہ کی ذات سے تعلق یہ بھی ضروری ہے۔ انسان کے ساتھ روح لگی ہوئی ہے، روح ہر وقت انسان کو نیکی کی طرف کھینچتی ہے، دوسری طرف نفس ہے وہ گناہ کی طرف کھینچتا ہے۔ اس کی مثال مولانا رومی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعے کی شکل میں ذکر فرمائی ہے۔ لکھا ہے کہ مجنون اونٹنی پہ سوار ہو کے لیلا کے گھر کی طرف جانے لگا۔ اونٹنی کا بچہ مجنون کے گھر میں رہ گیا اور اونٹنی پہ سوار ہو کے لیلا کے گھر کی طرف نکلا۔ مجنون اس کو اونٹنی کو لیلا کے گھر کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر تھوڑا سا سفر کر کے جیسے ہی وہ مجنون لیلا کی فکر میں مستغرق ہو جاتا تھا تو مہار ڈھیلی ہو جاتی تھی اور وہ اونٹنی واپس لوٹ کے وہ اپنے بچی کی طرف روانہ ہو جاتی تھی۔ مجنون اسی فکر میں مستغرق تھا، کچھ دیر بعد دیکھ لیتا کہ یہ تو میں اپنے گھر کے قریب پھر پہنچ گیا، یہ کیا ہو گیا؟ پھر اونٹنی کو متوجہ کر لیتا اور اس کو مجبور کر کے وہ لیلا کے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا، کچھ دیر سفر کر لیتا۔ جب یہ اس کی فکر میں مستغرق ہو جاتا، اس کی طرف ہنکانے کی توجہ نہ رہتی تو اونٹنی پھر مڑ کے اپنے گھر کی طرف واپس لوٹنے لگی۔ وہ ڈوبا ہوا ہے، تھوڑی دیر بعد دیکھا پھر اپنے گھر کے اندر ہے، سوچا یہ کیا ہو رہا ہے، پھر اپنی اونٹنی کو وہ مجبور کر کے پھر نکلا۔ تو پھر جب توجہ اس طرف ہو گئی، اونٹنی کو چلانے کا دھیان نہیں رہا تو اونٹنی پھر موقع پا کے مجنون اوپر بیٹھا ہوا واپس آ گئی۔ جب دیکھا کہ یہ تو پھر میں اپنے گھر کے قریب آ گیا، میں تو ادھر جا رہا تھا، بس مجنون نے کہا کہ وہ اونٹنی سے خطاب کرنے لگا کہ اصل میں آپ کا لیلا ہے ادھر اور میرا لیلا ہے ادھر، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ادھر وہ کھینچا تانی کر رہی ہو اور میں ادھر کر رہا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اونٹنی کے اوپر سے چھلانگ لگائی اور مولانا رومی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مجنون کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ وہ اپنی ٹانگ کو باندھا اور کہا کہ ابھی تو اٹھ کے جا نہیں سکتا، تو گیند کی طرح لڑکتا ہوا میں بھی سفر جاری رکھوں گا لیلا کے گھر کی طرف۔ اونٹنی نہیں چاہیے بس، کیونکہ یہ مجھے پیچھے لے جاتی ہے اور میں آگے جانا چاہتا ہوں تو
مقابلہ ہے تو یہ مجھے مشکل ہے، ابھی بس یہ ہے کہ اٹھ کے جا بھی نہیں سکتا، ٹانگ بھی ٹوٹ گئی، بس ابھی گیند کی طرح لڑکتا ہوا جاؤں گا، کروٹیں وہ بدلتا بدلتا بس میں پہنچوں گا۔ تو نیچے مولانا رومی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ آگے قبر ہے، آخرت ہے، قیامت ہے، روح بھی ہمارا ساتھ دے رہی ہے کہ یہ بالکل ٹھیک کرتے ہو، ہم آخرت کی طرف کمائی اور حصول کی کوشش کر رہے ہیں، اور نفس مد مقابل ہمیں پیچھے کی طرف کھینچتا ہے، گناہ کی طرف، جھوٹ کی طرف، سود کی طرف۔ تو یہ مقابلہ ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ بس ہمت ہم کسی بھی حال میں نہ ہاریں اور لگے رہیں، اور لکھا ہے کہ نفس پہ وہ کڑی نگاہ رکھنی چاہیے۔ مجنون اگر کڑی نگاہ رکھتا کہ میری اونٹنی واپس نہ چلی جائے تو یہ پہنچ جاتا تھا۔ تو توجہ رکھنی چاہیے کہ کہیں نفس مجھے اللہ سے دور نہ لے جائے، جس منزل کی طرف میں جا رہا ہوں اس سے مخالف سمت پہ مجھے نفس نہ لے جائے۔ تو دونوں طرح کی تیاری جو ہے وہ ضروری ہے، ایک سمت عالم کفر کے خلاف، وہ آلات حرب، یہ مستقل عبادت ہے، ذہن میں رکھیں۔ اور یہاں فرمایا کہ دونوں دشمنوں سے اللہ فرماتے ہیں کہ جان بچاؤ۔ اللہ کے جو دشمن ہیں، آپ مسلمان ہیں تو آپ کے بھی دشمن ہیں، عالم کفر جو مسلمانوں کے خلاف میدان میں اترے ہوئے ہیں وہ، اور دوسرا دشمن وآخرین من دونہم، کچھ اور بھی تمہارے دشمن ہیں۔ اس کا مطلب وہ کفار ہیں جو فی الحال مسلمانوں کے وہ رعب اور دبدبے کی وجہ سے چھپ ہو گئے ہیں، لیکن وہ موقع پا رہے ہیں کہ اگر مسلمان کہیں کمزور آ گیا، کمزور نظر آ گیا تو ہم اس پہ حملہ کریں گے۔ کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں جو اسلحہ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ دشمن وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم موقع پا کے پھر اسلحہ اٹھائیں گے۔ دونوں طرح کے دشمن مراد ہیں۔ تو یہ ہے کہ اپنے ملک حرمین شریفین مسلمانوں کے ایک ایک فرد کی حفاظت کے لیے اعمال بھی ہوں، اور ساتھ یہ ہے کہ تیاری بھی ہوں، تیاری بھی ضروری ہے۔ اس دن ایک ساتھی آیا پوچھنے لگا کہ میں نے 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ عصر کا نکالا ہوا ہے کہ اس میں میں بھاگتا دوڑتا ہوں، اور نیت میری یہ ہے کہ اگر ملت اور ملک کے لیے ضرورت پڑی تو میرا جسم تیار رہے، کیا اس پہ مجھے اجر ملے گا کہ نہیں؟ ہم مستقل اجر ہے، کیوں نہیں؟ حدیث میں یہ ہے کہ اگر گھوڑا آپ نے پال رکھا ہے تو گھوڑا جو گھاس پھوس کھاتا ہے اس کا بھی آپ کو اجر مل رہا ہے، گھوڑے کا جو گوبر ہے اس کا بھی وزن کیا جائے گا قیامت میں، اس پہ بھی اجر ہے۔ تو یہ ہے کہ اپنے انداز سے تیاری، اور اس زمانے میں تیر اندازی تھی، آج کل محدثین اکابر فرماتے ہیں کہ بندوق چلانا تو کم سے کم تمہیں آئے۔ ادھر تو شہر ہے، کبھی دوست احباب کے ساتھ باہر نکل کے دیہات کھلے علاقے میں جایا کرو، کبھی یہ طریقہ سیکھ لیا کرو، نشانہ بازی اور فائر کرنا، یہ اس نیت سے کہ اگر ملک اور دین کے لیے ضرورت پڑی تاکہ میں خدمت کر سکوں۔
اور دعائیں بھی ہو، اعمال بھی ہو، کیونکہ عالم کفر بالخصوص یہود عالم اسلام کدھر پہ ہے؟ ابھی ان کی مسلسل کوشش یہ جاری ہے کہ مسلمانوں کے مراکز کو قبضہ کیا جائے، یعنی حرمین شریفین کو۔ تو یہ ہے کہ دعائیں، اعمال، یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، یا اللہ ایک ایک مسلمان کے گھر کی حفاظت فرما۔ پھر اللہ تبارک و تعالی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، گمان نہ کریں کفار کہ ہم اللہ کے عذاب سے بھاگ نکلیں گے۔ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، یہ اللہ کو اپنی گرفت سے عاجز نہیں کرا سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، تیاری کرو دشمن کے خلاف جہاں تک تم سے ہو سکے، قوت بناؤ اور گھوڑوں کو پال کے جنگی تیاری کرو۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تاکہ آپ لوگ اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمن کو ڈرائیں۔ وآخرین من دونہم، اور ان کے بعد دوسرے دشمن کو بھی ڈرائیں۔ لا تعلمونہم، جن کو تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتے ہیں۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تمہیں پورا بدلہ ملے گا اور تمہاری اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ہاں اگر عالم کفر صلح پہ آئے تو صلح کرو اور اللہ کی ذات پہ توکل کرو۔ انہو هو السمیع العلیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والے اور علم والے ہیں۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین وطن عزیز مسلمانوں کے گھر گھر گلی گلی فرد فرد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ عالم کفر کو ایمان کی دولت عنایت فرما۔ یا اللہ تمام غیر مسلموں کو اسلام میں داخل فرما۔ یا اللہ برکتوں کا نزول فرما، بیماروں کو شفایاب فرما۔ اور ساتھی ان کا بیٹا بیمار ہے ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ دے۔ دیگر جتنے بھی بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، مختلف امراض کے، اللہ سب کو شفایاب فرما۔ یا اللہ باران رحمت اپنے فضل سے نازل فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان جہاں کہیں پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو اطمینان اور خوشیوں والی زندگی نصیب فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب برحمتک وکرمک یا ارحم